یہ کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے. حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے شروع کی. یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے. 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم. تو آپ بھی ختم کریں. سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں، انہیں تہجد 8 رکعتیں اخبل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہیں. اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہے، 8 نہیں پڑھی ہیں. 8 کے بارے میں جو موطا کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. نمبر 1، موطا امام مالک کی تصنیف ہے. امام مالک خود بھی 8 کے قائل نہیں ہے، وہ تو 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. اور کیوں قائل ہیں؟ اصل میں تو وہ بھی 20 ہی کے قائل ہیں، لیکن 16 رکعتوں کے کس بیس پہ قائل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے. باقی تینوں امام 20 کے قائل ہیں. تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مسترب ہے. اس کا استراب کیا ہے؟ جو سند مسترب ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہو، لیکن مسترب سند راوی کا استراب ہے نا، وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، تو استراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مسترب کیا کہ اس حدیث کو رد کر دیا ہے. اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی، صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، ملیشیا میں، کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی یا تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں. 16، 20، 24 اتنی ملتی ہے ہمیں. 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں، ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا؟ جب تراویح انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے تو رکعتیں بھی کس سے لی؟ حضرت عمر سے لی ہیں انہوں نے. تو امام شافعی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا، امام ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو، جو صحابہ تابعین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی ہیں، صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں 20 رکعتیں. تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو، نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے، تو نبی نے 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دی نا. تو پھر ختم والی حدیث ابھی تو پیش کرو نا. پھر